السلام علیکم فرینڈس، ہاؤ ٹو چوز دا بیسٹ ہوسٹنگ پیکج آج ہمارا ٹاپک ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنے بلاگ کے لیے، اپنی ویب سائٹ کے لیے کون سا پیکج جو ہے ہوسٹنگ کا سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور کون سا جو پیکج ہے وہ ہماری ویب سائٹ کی یا بلاگ کی نیڈ کو سوٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہوسٹنگ پیکج کافی سارے پڑے ہوئے ہیں، ڈیڈیکیٹڈ سروس پڑے ہیں، ورڈ پریس ہوسٹنگ پڑی ہوئی، ریسیلر ہوسٹنگ پڑی ہوئی ہے، کلاؤڈ ہوسٹنگ پڑی ہوئی ہے، پرسنل ویب ہوسٹنگ پڑی ہوئی ہے۔ لیکن کیونکہ ہماری بیسک نیڈ ہوتی ہے، ہمارے بلاگ کے لیے ٹریفک بھی تھوڑی ہوتی ہے اور یہ ہوتا بھی انیشل سٹیجز پر ہے، اور ہم نے فائلیں بھی کم رکھنی ہوتی ہیں، امیجز بھی کم رکھنی ہوتی ہیں، تو ہم ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں یا ایوریج جو ہے بلاگرز ہیں، ان کے لیے چھوٹے پیکج ہی سوٹیبل ہوتے ہیں۔ شروع میں آپ بہت بڑی ہوسٹنگ جو ہے وہ پرچیز نہ کریں، وہ آپ کا جو ہے صرف پیسے کا ضیاع ہوگا۔ جیسے جیسے آپ کی ہوسٹنگ نیڈ بڑھتی ہے، ویسے ویسے آپ جو ہے وہ جیسے آپ کی ٹریفک بڑھتی جائے گی، آپ کے ڈیٹا کا والیوم بڑھتا جائے گا، تو آپ ہوسٹنگ پیکج کو جو ہے وہ اپ گریڈ کروا سکتے ہیں۔ شروع میں اتنے پیسے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے میں آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے میں نے یہ بیسک گائیڈ ہے جو کہ بگنرز کے لیے ہے۔ تو میں آتا ہوں کہ جو ہماری بیسک نیڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پرسنل ویب ہوسٹنگ کی۔ تو میں پرسنل ویب ہوسٹنگ پہ کلک کرتا ہوں۔ جیسے اس کا URL بتا رہا ہے کہ یہ شیئرڈ ہوسٹنگ ہے، لینکس بیسڈ شیئرڈ ویب ہوسٹنگ پلانز ہیں۔ یہ شیئرڈ ہوسٹنگ جیسے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹاپک میں ڈسکس کیا تھا کہ شیئرڈ ہوسٹنگ ہوتی ہے کہ جس میں اس کی کاسٹ اس لیے کم ہوتی ہے کہ بہت سارے یوزرز ایک سرور کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے لیے انیشیلی یہی ایک بیسٹ آپشن ہوتی ہے، کیونکہ آپ پر منتھ جو ہے وہ ہزاروں ڈالرز یا ایون جو ہے وہ ہنڈریڈز آف ڈالرز پے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بیسٹ یہی ہے کہ آپ چھوٹا پیکج جو ہے وہ لے لیں، وہ بیسٹ ہے آپ کے لیے، آپ کی نیڈ کے لیے۔ تو یہاں پر شیئرڈ ہوسٹنگ کے 3 پیکج یہاں پر کمپنی آفر کر رہی ہے۔ یہ جسٹ ایک ڈیمو کے لیے میں بتا رہا ہوں، آپ جہاں سے چاہیں جو ہے وہ ہوسٹنگ پیکج جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ جسٹ ایک ڈیمو ہے، ڈیمو سائٹ میں نے چوز کی ہے، اور یہ ہے جی پہلا ان کا جو پیکج ہے وہ $1.99 کا ہے، پر منتھ ہے۔ اس کے بعد $3.49 پر منتھ ہے، اور $4.49 پر منتھ ہے۔ تو اس میں آتا کیا ہے، کون سی چیزیں ہیں جو ویلیویبل ہوتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں پیکج کون سا لینا چاہیے۔ تو اس میں وہ پہلے سے ڈسکرائب کر رہا ہے کہ اس میں فری ڈومین ہے، .com کا ڈومین جو ہے اس میں فری ہے۔ اگر آپ .net میں جائیں گے یا کسی اور ڈومین میں جائیں گے تو وہ آپ کو فری نہیں ہوگا۔ .com کا ڈومین ان تمام پیکیجز میں فری ہے، اور اگر آپ .pk میں جاتے ہیں تو وہ 2 سال کے لیے نارملی رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور کی کاسٹ بھی زیادہ آتی ہے۔ اس کے بعد ویب سپیس ہے۔ ویب سپیس سے مراد کہ آپ نے اپنی فائلیں رکھنے کے لیے جو آپ کو سپیس چاہیے سرور پر، وہ آپ کو 1 GB دے رہا ہے، 1000 MB۔ یہاں پر 3 GB ہے اور یہاں پر 5 GB ہے۔ یہ تھرڈ والا پیکج جو ہے یہاں پر 3 GB ہے۔ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیڈ کیا ہے۔ اگر آپ کا صرف انفارمیشنل اور ٹیکسٹ بیس بلاگ ہے تو 1 GB بھی آپ کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر آپ نے آپ کا بہت سارا ڈیٹا ہے، امیج فارمیٹ میں ہے یا ویڈیو فارمیٹ میں ہے، تو پھر ظاہر ہے یہ آپ کو سوٹ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد ای میل اکاؤنٹس ہیں۔ ای میل اکاؤنٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جیسے info@ آپ کا ڈومین ہے، اس کے بعد sales@yourdomain.com ہے، تو اس طرح کے 3 ای میل جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی نیڈز تین لوگ ہیں آپ کی ٹیم میں یا آپ اکیلے ہی ہیں، تو پھر آپ کو زیادہ ای میلز والے پیکج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو 3 پیکج بھی آپ کے CO بھی آپ بھی بن سکتے ہیں، انفو بھی آپ بن سکتے ہیں، اور سیلز بھی آپ بن سکتے ہیں، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے زیادہ ای میلز کی تو آپ یہ والا پیکج پہ جا سکتے ہیں، یہ والے پیکج پہ بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد فری ڈومین ہے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، ان میں تینوں میں فری ہے۔ بینڈ وڈتھ ہے۔ بینڈ وڈتھ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی ویب سائٹ پہ جو یوزر آتے ہیں کہ وہ آپ کا ڈیٹا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جب جو براؤزر ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے آپ ہر پیج کو
آپ کے کمپیوٹر پہ تو آپ اس کو ویو کر پاتے ہیں. تو وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ جی اس پیکیج میں جو انیشیل پیکیج ہے $1.99 کا جو پیکیج ہے، اس میں 15 GB ڈیٹا پر منتھ آپ جو ہے وہ الاؤ کر سکتے ہیں. اگر اس سے زیادہ ڈاؤن لوڈ ہوا تو ویب سائٹ جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یوزر جب لاہور بورڈ کی ویب سائٹ پہ بڑھ جاتا ہے تو وہ ویب سائٹ بند ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کا یہ وہ بھی ڈیٹا ہوتا ہے جو کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اویلیبل کیا ہوتا ہے. جیسے آپ نے کوئی فائل رکھی ہے PDF فارمیٹ میں، وہ 2-4 MB کی ہے، 10 MB کی ہے، تو جتنے بھی یوزر آپ کے پاس آ کے وہ ڈیٹا جو ہے ڈاؤن لوڈ کریں گے وہ ڈیٹا بیس میں کاؤنٹ ہوگا، اور جو براؤزنگ ڈیٹا ہے وہ بھی اس میں کاؤنٹ ہوگا. تو 15 GB ڈیٹا کم نہیں ہوتا ہے. اگر آپ چاہیں تو 25 GB میں بھی جا سکتے ہیں اور 50 GB میں بھی جا سکتے ہیں. فری SSL سرٹیفکیٹ ہے. SSL کیا ہوتا ہے؟ SSL اگر آپ یہ کھولیں MCB کی ویب سائٹ mcb.com، اگر آپ کھولیں گے تو یہ دیکھیں، یہ والا جو تالا بنا ہوا ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ سیکیورڈ انفارمیشن ہے. یہ ویب سائٹ جو ہے براؤزنگ کے لیے سیکیورڈ ہے. تو گوگل جو ہے ان ویب سائٹس کو جو ہے وہ زیادہ رینک کرتا ہے، جلدی رینک کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے جو کہ SSL کے ساتھ ہوتی ہیں، جن کا ایڈریس جو ہے HTTPS سے سٹارٹ ہوتا ہے، نہ کہ جسٹ جو ہے وہ www سے سٹارٹ ہو. تو اس لیے آپ کو بھی چاہیے کہ SSL جو ہے آپ کی ویب سائٹ پر لازماً ہونا چاہیے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ میں SEO کا بندہ ہوں، تو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ SSL لازماً لیں اپنی ویب سائٹ کے ڈومین کے ساتھ. اس سے ڈومین اتھارٹی بڑھتی ہے. اس کے بعد یہ یوزر جو آپ کے کلائنٹس ہیں، جو آپ کے وزٹر ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ ایک زبردست جو ہے وہ آپ ایک ریلائبل جو ہے وہ کام کرنے والے ہیں. آپ کی ویب سائٹ پہ جو انفارمیشن ہوگی وہ ٹرسٹیبل ہوگی. اس پیکیج میں وہ نہیں دے رہا ہے. اس پیکیج میں SSL فری دے رہا ہے، اس میں بھی دے رہا ہے. تو اگر SSL کی بنیاد پر دیکھوں اور بینڈوتھ کی بنیاد پر دیکھوں تو میں کہوں گا کہ یہ جو پیکیج ہے $3.49 والا، $3.5 پر منتھ والا جو ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے. اس کے بعد MySQL ڈیٹا بیس ہے. ڈیٹا بیس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک ویب سائٹ جو ہے اس پہ اپنی ویب سائٹ جب cPanel کے تھرو انسٹال کرتے ہیں، جیسے WordPress آپ نے انسٹال کیا ہے تو آپ کو ایک ڈیٹا بیس آپ نے کریٹ کر لیا ہوتا ہے. تو 2 ڈیٹا بیس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ڈومین پہ 2 WordPress اپلوڈ کر سکتے ہیں. اس کے 2 ڈیٹا بیس آپ کریٹ کر سکتے ہیں. ویسے تو WordPress بے تحاشا اپلوڈ کر سکتے ہیں، لیکن ایک ایگزامپل کے لیے بتا رہا ہوں کہ ڈیٹا بیس آپ جو ہے وہ 2 کریٹ کر سکتے ہیں. اس میں 5 اور اس میں 10. cPanel کنٹرول تینوں میں دے رہا ہے. اس کے بعد cPanel سے مراد یہ ہے کہ آپ کو cPanel کا یوزر نیم دے گا، پاسورڈ دے گا، اس سے آپ لاگ ان کر کے ڈفرینٹ جو چیزیں ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں. لیٹ سے اس میں ای میل اکاؤنٹ کریٹ کر سکتے ہیں آپ، اس میں جو ہے وہ سیکورٹی فیچرز دے سکتے ہیں، ڈفرینٹ ایپس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ سافٹ ویئر یوز کر سکتے ہیں. مطلب جو cPanel کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. سب ڈومین سے مراد ہوتا ہے کہ جیسے یہ MCB ہے، اس کے ساتھ online.mcb.com لگ جائے تو وہ اس کا سب ڈومین بن جاتا ہے. تو سب ڈومین یہاں پر آپ کو اس پیکیج میں اویلیبل نہیں ہے. اس میں 2 سب ڈومین بنا سکتے ہیں اور اس میں 5 سب ڈومین بنا سکتے ہیں. جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب ڈومین میں لگا لوں میری ویب سائٹ لیٹ سے ہے superiormarketing.pk، تو اگر میں کہوں accounts.superiormarketing.pk تو یہ ایک سب ڈومین ہے. لیٹ سے میں کہوں کہ emails.superiormarketing.pk تو یہ سارے سب ڈومینز ہیں. تو اس میں کوئی اس پیکیج میں نہیں ہے، اس پیکیج میں ہے. تو اگر آپ کو سب ڈومین چاہیے تو آپ کے لیے یہ پیکیج سوٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد وہ بتا رہے کہ 99.9% اپ ٹائم گارنٹی ہے کہ سرور ڈاؤن نہیں ہوگا، وہ اس میں یہ بتا رہے. تو ان تینوں پیکیج میں ظاہر ہے سرور تو کسی میں بھی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد ایڈوانس سیکورٹی فیچرز ہیں، یہ تینوں میں ہی ہیں. سپورٹ جو ہے وہ تینوں کے لیے ہے، اور 30 days منی بیک گارنٹی تینوں کے لیے. تو ڈپینڈنگ آن یور نیڈ آپ اس میں سے کوئی بھی پیکیج سلیکٹ کر سکتے ہیں.
میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ یہ پیکیج پرچیز کریں سب سے پہلے. اس کے اندر بظاہر جو ہے بینڈ وڈتھ تھوڑی کم ہے, SSL بھی نہیں ہے, سب ڈومین بھی نہیں ہے, لیکن سب ڈومین کی انیشیلی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. اس کے بعد SSL آپ الگ سے پرچیز کر لیں تو وہ بھی اس سے آپ کی کاسٹ جو ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے گی. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ فل فلیج پیکیج لیں تو پھر آپ اس میں جا سکتے ہیں. یہ پیکیج بھی اچھا ہے. اس کے اندر ای میل اکاؤنٹس بھی 5 ہیں اور 25 GB بینڈ وڈتھ ہے. مطلب ویب سائٹ آپ کی ڈاؤن نہیں ہوگی جلدی. آپ کے پاس کوئی 2-3 ہزار 4 ہزار یوزز ایٹ اے ٹائم بھی آ جائے تو یہ ویب سائٹ ڈاؤن نہیں ہوگی. اس کے بعد ڈیٹا بیس 5 ہیں اور سب ڈومینز 2 کریٹ کر سکتے ہیں. تو یہ پیکیج بھی مہنگا نہیں ہے, سستا ہے اور یوٹیلیٹیز کے حساب سے. ایک چیز میں آپ سب لوگوں کو ایک کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ کچھ ہوسٹنگ کمپنیز ہوتی ہیں, وہ ہوسٹنگ کمپنیز نہیں ہوتی, وہ ریسیلر ہوتے ہیں اصل میں, جو کہ آپ کو یہاں پہ لیٹ سے $2 پر منتھ $25 کی لیٹ سے ایک پیکیج ہے. یہ انیشیل پیکیج جو ہے وہ 1 سال کے لیے, جس کے اندر 1 GB اسپیس ہے. بعض اوقات کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ $25 میں 4 GB 3 GB بھی آفر کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ ریسیلر ہوتے ہیں. ریسیلر کا کام کیا ہوتا ہے نارملی, انہیں اگر 12 GB اسپیس ملی ہوئی ہے, 30 GB اسپیس ملی ہوئی ہے ہوسٹنگ کمپنی سے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا یوزیج کتنا ہے. لیٹ سے آپ کو ایلوکیٹ بھی کر دیں گے نا کہ یہ 3 GB ہے, وہ صرف شو ہو رہی ہوگی. انفیکٹ انہیں پتہ ہوگا کہ آپ ڈیٹا جو ہے 200 MB سے زیادہ یوز نہیں کر رہے, 1 GB سے زیادہ یوز نہیں کر رہے, تو ان کو صرف شو کروانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس لیے پیکیج نارملی آپ ہوسٹنگ کمپنی سے ڈائریکٹ لیں اور ان چیزوں کے دھوکے میں نہ آئیں. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نارملی ہم سبھی اس میں شامل ہیں کہ گو ڈیڈی وغیرہ سے جا کے سستا پیکیج ایک انیشیل پروموشنل میں لے لیتے ہیں پروموشن میں, اور اگلے سال بہت سارے ہڈن چارجز سمیت وہ ڈومین اتنی مہنگی ہو جاتی ہے کہ پھر وہ چھوڑنی پڑتی ہے. تو ایسا نہ کریں اور اسی ریلائبل کمپنیز کے پاس جائیں اور ان سے ڈومین پرچیز کریں, اور ڈائریکٹ کمپنی سے جو ہے وہ ڈومین پرچیز کریں اور ہوسٹنگ بھی پرچیز کریں. تھینک یو سو مچ. ہوپفلی آج کا لیکچر, آج کا جو ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے, شیئر بھی کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے. نیکسٹ ٹاپک میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ہم ڈومین رجسٹرڈ کیسے کرواتے ہیں اور ہوسٹنگ اس کے ساتھ کیسے لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.